تو بہرحال اب بات کر لیتے ہیں جی ایک خوبصورت پرسنالٹی کے لیے. دیکھیں اس کے لیے یوٹیوب پہ جانے کے لیے یا کسی بھی جگہ یا ایون یہ کہ مین اسٹریم میڈیا پہ یہاں پر بیٹھنے کے لیے آپ کی ایک خوبصورت پرسنالٹی ہونی چاہیے, آپ کو پریزنٹیبل ہونا چاہیے. خوبصورت پرسنالٹی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ گورا رنگ, اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہاؤ یو کیری یور سیلف, ایک کلاسی پرسنالٹی ہونی چاہیے. اور اس کے اندر بڑا اہم کردار ہوتا ہے آپ کی مسکراہٹ کا, یعنی کہ آپ دکھتے کیسے ہیں, آپ نے کپڑے کیسے پہن رکھے ہیں, آپ مسکراتے ہیں تو اگر اس میں خدا نخواستہ آپ کے دانت نظر آ جائیں تو صورتحال کیا ہوتی ہے. اور اگر کوئی شخص آپ کے بہت قریب بیٹھا ہو اور آپ نے 3 دن سے دانت نہ برش کیے ہوں تو پھر کیا اس پہ گزر سکتی ہے. پھر آج کل ہم سے دانت برش کرنے کی بات کرتے ہیں, وہ بھی سامنے سے اور یوں کرنے کی, لیکن دانتوں کو آپ پراپرلی کس طرح سے برش کرنا ہے. پھر اب بات ڈینٹل ہائیجین سے اورل ہائیجین تک پہنچ چکی ہے, یعنی کہ صرف اپنے دانتوں کا خیال نہیں رکھنا, فلاس بھی کرنا ہے, اور فلاس کرنا کس طریقے سے کرنا ہے وہ بھی ایک امپورٹنٹ ہے. پھر اپنے گمز کو کس طرح سے دیکھنا ہے, انٹیریئر والز کو کس طرح سے بتا رہا ہوں نا تاکہ سسپینس کریٹ رہے. چلیں اشفاق کو میں نے بیچ میں بہت انٹرپٹ کرنے کی کوشش کی لیکن میں نے یہ کامیاب نہیں ہو سکی میں, بٹ اشفاق کی ویسے اس بارے میں نالج کافی ہے جس کو میں اپریشیٹ بھی کرتی ہوں. لیکن آج ہم جی دانتوں کے جو مسائل ہیں اس پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں, تعارف کے محتاج نہیں ہیں, ڈینٹسٹ ڈاکٹر حسین صاحب. السلام علیکم. تھینک یو سو مچ علی بھائی. کوئی کریش کورس کیا ہے؟ یو لک سو سلم. کچھ کیا ہے نا؟ 3 مہینے سے میں کوشش کر رہا تھا کہ اس پہ بھی ایک الگ پروگرام کریں گے, لیکن کچھ کیا ہے. ڈائٹ ناؤ کنورٹڈ انٹو ایکسرسائز. اچھا اب ذرا آ جائیں جی دانتوں کے مسئلے پہ. لوگ پراپرلی برش نہیں کرتے, 2 ٹائم برش نہیں کرتے, بھول جاتے ہیں, کھانا نہیں بولتے, برش کرنا بھول جاتے ہیں, فلاس نہیں کرتے. تو یہ جو جراثیم منہ میں ہوتے ہیں کیا یہ کسی بیماری کا سبب بن سکتے ہیں؟ کس طرح یہ نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ فیکٹ یہ بتاتا ہوں کہ یہ جو جراثیم ہیں جو کہ کنورٹ ہو جاتے ہیں یلو ٹارٹر میں, جس کو ہم کیلکولس کہتے ہیں ڈینٹسٹری کی کتابوں میں, اس کے پیسز جیسے ہی سانس لیتے ہوئے یا کھانے کے ساتھ پیٹ میں جاتے ہیں تو گیسٹرائٹس اور پھر نمونیا وغیرہ کی بیماریاں کر دیتی ہیں. یس, ساتھ ہی یہ ریلیٹڈ ہے اینڈوکارڈائٹس سے, یعنی کہ دل کے امراض جس میں دل کی جو وال ہوتی ہیں اس کی بیماریاں, ساتھ ہی ڈائبٹیز. یہ تو اب پروون فیکٹ ہے. لیکن یہ جب ہمارے معدے میں جاتے ہیں تو ہضم نہیں ہو جاتے ڈیو ٹو دا ایسڈز اینڈ ایوری تھنگ. وہ جراثیم ایک انفلیمڈ وال کی طرف سے آ رہا ہے, جو مسوڑوں کی ایک انفلیمڈ وال ہوتی ہے, وہاں سے وہ جراثیم ٹوٹ کے نیچے جا رہا ہے اور انفلیمیشن کر رہا ہے. اور انفلیمیشن ایک نیگیٹو چیز ہے. دیکھیں 2 قسم کی انفلیمیشن ہوتی ہیں, ایک پازیٹیو انفلیمیشن ہوتی ہے, ایک نیگیٹو. یہ نیگیٹو انفلیمیشن نیچے جا کے کراتا ہے اور وہاں پر ڈسٹورشن شروع. علی ایک اور چیز میں نے نوٹس کی ہے کہ یہ جو ہمارے جو ٹارٹر پلاک اور یہ ساری چیزیں کیلکولس جس نے آپ نے تذکرہ کیا, یہ بایو فلم سے لے کے یہ اس کا سخت اس میں کنورٹ ہونا اتنا فاسٹ ہے. میں تو ہمیشہ یہ سمجھتا تھا کہ پاکستان کی آبادی زیادہ تیزی سے بڑھتی ہے, لیکن یہ بھی ایک بڑا چیز ہے. ملینز آف جراثیم ہماری جو دانتوں کی جو دیواریں ہیں اس پہ بنتی چلی جاتی ہیں, اور جیسے ہی ہم نے کوئی میٹھی چیز کھائی یا پھر کوئی کھانا کھایا, کوئی اسنیک لیا, تو اس نے جا کے اس جراثیم کی دیواروں کے ساتھ چپکنا شروع کر دیا. اور پھر اس کے بعد ہوتا کیا ہے کہ وہ سخت ایک کیلکولس سٹارٹر بننا شروع ہوتا ہے, اور پھر پیشنٹ کو ایسا لگتا ہے کہ میرے دانت ٹوٹ رہے ہیں. اب وہ دانت نہیں ہوتے, وہ کیلکولس کے جو حصہ ہے وہ گندگی ہے جو پیچھے جمع ہوتی ہے, ڈپازٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے. اور یہ جو ہماری جو نیچے کے پیچھے کے سرفیسز ہیں یہ سب سے پرون ہوتے ہیں کیلکولس کو بچا کے رکھنے. یہ میں نے بھی نوٹس کیا, جس کے لیے نیچے ہی ہوتے ہیں, جس کے لیے جب پیشنٹ ہمارے پاس آتا ہے اور ہم کہتے ہیں خدا را صفائی کروا لیں, تو وہ کہتا ہے دانت کمزور ہو جائیں گے. اب وہ کمزور وہ چیز ہو رہی ہے جو ہم نکالنا چاہ رہے ہیں. اب آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ جب وہ نکلتی ہے تو پھر پیشنٹ کو زبان لگاتا ہے تو اس کو لگتا ہے کہ خالی ہے, کیونکہ وہ ایک مصنوعی دیوار بن جاتی ہے. ایگزیکٹلی. اور وہ یہ کیسے اگر ہم فلاس کنٹینیوسلی کرتے رہیں؟ لیکن فلاس از ون آف دا کمپوننٹ. سب سے پہلی چیز آپ نے اپنی ڈائٹ اپنی اس طریقے سے رکھنی ہے کہ آپ نے فریکوینسی آف شوگر انٹیک کم کرنا ہے, نمبر 1. نمبر 2, جب بھی آپ نے کوئی پیکڈ چیزیں, آپ جیسے میدا ہے, یہ ساری اسنیکس وغیرہ جو ہم لیتے ہیں وہ لینی ہے, اس کے بعد آپ نے اس کو پراپر کلین کرنا ہے, منہ سے کہیں چپکتے نہیں. جیسے ہی وہ کسی بھی وال کے ساتھ چپک گیا, اس نے وہاں پر اپنا پروسیس کیویٹی کا بھی شروع کر. دیکھیں پھر کیویٹی ایک الگ چیز ہے, یہ کیلکولس الگ چیز ہے. کیلکولس کا زیادہ تعلق مسوڑوں سے ہے, کیویٹی کا تعلق ہمارے دانت سے ہے. لیکن کبھی کبھار یہ کیلکولس جو مسوڑوں پہ جمع ہوتا ہے یہ بھی کیویٹی کرواتا ہے. یہ اس طریقے سے کرواتا ہے کہ ان کے مسوڑے اور دانتوں کے بیچ میں کچھ نالیاں ہوتی ہیں جس سے وہ کنیکٹڈ ہوتا ہے, بلڈ فلو اور دوسرے کریویکل فلوئڈ وغیرہ وہاں سے گزرتے ہیں.
تو یہ وہاں سے جراثیم کو بھیج کے کیویٹی بھی کرتا ہے. اچھا علی، ایک اور چیز مجھے بتائیے گا کہ ہمارے ایک دوست جن کو میں نے سجیسٹ کیا کہ یہ جو دانت برش کرنا صحیح طریقے سے وہ بھی امپورٹنٹ ہے اور اس کے ساتھ ڈینٹل فلاس کرنا بھی امپورٹنٹ ہے. اچھا ان صاحب نے یہ کرنا شروع کیا لیکن انہوں نے کہا کہ پہلے میرے منہ سے اسمیل نہیں آتی تھی لیکن جب میں فلاس کرتا ہوں تو بعض دانتوں سے اس جگہ سے جب میں کرتا ہوں تو اب میں اس میں اس کی وجہ اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں. کیونکہ وہاں پر ہو سکتا ہے کہ انہوں نے کچھ ill fitted processes لگائے ہوئے ہوں, bridges لگائے ہوئے, crowns لگائے. اگر کچھ نہیں لگائے تو اس کا مطلب he is in need of proper مسوڑوں کی صفائی, ڈیپ کلیننگ کی ضرورت ہے تاکہ وہ ذرا مسوڑے دانتوں کے ساتھ پراپر کانٹیکٹ میں واپس آنا شروع ہو جائیں جو کہ پھولے ہوئے ہیں. اور وہ پھولے ہوئی جگہ پہ اب تھیلی بنی ہوئی ہے اور اندر کھانا پھنستا جا رہا ہے اور آپ فلاس کر رہے ہیں تو وہ بدبو آ رہی ہے. لوگ آتے ہیں ڈینٹسٹ کے پاس جب کیڑا لگ جاتا ہے یا دانت کمزور ہو کے جھڑنا شروع ہو جاتے ہیں تو یہ کون سی اسٹیج ہوتی ہے؟ میں اس میں ایک چیز بتاؤں کہ میں امپلانٹ اسپیشلسٹ ہوں اور ابھی اسی کی فردر ٹریننگ کے لیے میں ہارورڈ جا رہا ہوں انشاءاللہ. تھینک یو ویری مچ. تو اس میں دیکھیں میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ یہ امپلانٹس میں ہوتا کیا ہے کہ جب ہماری ہڈی مکمل گل جاتی ہے, دانت ہم کمپلیٹلی کھو بیٹھتے ہیں, تو پیشنٹ ہمارے پاس آ کے کہتا ہے کہ میں نے روٹ کینال کی جب مجھے ضرورت تھی میں نے ڈر کے مارے ڈینٹسٹ کے پاس نہیں گیا, وہ اگنور ہو کے جڑ بچ گئی, اب وہ جڑ ہمیں نکالنی پڑتی ہے. اب پیشنٹ آ کے کہتا ہے کہ مجھے فکس دانت لگوانے, کیونکہ انسان کی جو سائیکی ہے وہ اسی چیز کو ایکسیپٹ کرتی ہے. ہم اسی قسم کے بال رکھنے کے عادی ہیں. ہاتھ ہمارے اگر ہم کوئی دوسرا آرگن اگر ہم لگا دیں گے یہاں پر تو ہم اس کو نہ مینٹلی ہم ایکسیپٹ نہیں کر پاتے. تو جب یہ نکالنے لگانے والا ڈینچر جب پیشنٹ پہنتا تو وہ اس کا مائنڈ ایکسیپٹ نہیں کر پاتا, اس کو چپتا ہے, لوز ہو جاتا ہے زبان سے باہر. تو پیشنٹ کو فکس چاہیے ہوتا ہے دانت. جب ہم فکس لگانے جاتے ہیں تو ہمارے پاس اگر دانت نہیں ہے کوئی منہ میں تو پھر ہمارے پاس امپلانٹ کا آپشن ہوتا ہے. اب امپلانٹ کے لیے سب سے پہلی چیز شوگر کا نارمل ہونا ضروری ہے. اگر شوگر نارمل لیول پہ نہیں ہے تو پھر آپ ہڈی کے اندر امپلانٹ نہیں ڈال سکتے. نمبر 2 اب وائٹامن ڈی کا کمپوننٹ. اب یہ دیکھیں میں کنیکشن جوڑ رہا ہوں اس وقت ڈینٹل ہیلتھ کو. اگر وائٹامن ڈی آپ کی ہڈی میں کم ہے تو پھر آپ کی امپلانٹ سکسیس نہیں ہو سکتا. اب نمبر 3 یہ کہ اگر اسموکنگ پیشنٹ کر رہا ہے جس کی وجہ سے وہاں پر جو بلڈ میں نکوٹین زیادہ روٹیٹ ہو رہا ہے, ہڈی کمزور ہوتی جا رہی ہے, تو اس کی اسموکنگ لیول کو بھی کم کرنا ہے تاکہ وہ امپلانٹ کی طرف کم. اب یہ امپلانٹ پاکستان میں انتہائی ایکسپینسو, جی ہاں, کیونکہ ہم اس کو امپورٹ کرواتے ہیں, پاکستان میں یہ بنتا نہیں ہے. جب امپورٹ کرواتے ہیں تو دین وی آر کنورٹنگ ڈالر انٹو پاکستانی روپیز. تو پھر یہ الٹیمیٹلی 5-6 لاکھ 7 لاکھ روپے کا جب پیشنٹ بل دیتا ہے. عام لوگ تو افورڈ نہیں کر سکتے. دیکھیں اب آپ کو کھانا تو کھانا ہے اور فکس دانت سے ہی آپ کھانا کھا سکتے ہیں, آپ ڈینچر سے کھانا نہیں کھا سکتے. بہت ریئر ہوتا ہے کہ کوئی مجبوری میں بندہ ڈینچر لگاتا ہے. تو اب اس کے لیے اب آپ کو جب کھانا کھانا ہے, آپ کو پوری صحت آپ کی منہ سے کنیکٹڈ ہے. آپ چبائیں گے تو چیز ہضم ہوگی, آپ نہیں چبا پائیں گے تو کس طریقے سے آپ. تو اسی لیے پھر پیشنٹ امپلانٹ کی طرف جاتا ہے, پھر اس کے ایکسپینسز بڑھ جاتے ہیں. پھر اس کا خیال رکھنا, ایک سمجھ لیں کہ آپ نے 5 سے 6 ٹائٹینیم کے اسکروز نیچے لگا لیے, پھر ٹائٹینیم کے اسکروز اوپر لگا لیے, ان کی مینٹیننس ہمارے نیچرل دانتوں سے بہت زیادہ ہے. اچھا یس, پھر آپ نے تو اگر آپ نے اس کو فلاسنگ نہیں رکھی تو اس نے تو وہاں پاکٹنگ بن کے پھر امپلانٹ کو فیل کر دیں. بچے جو ہیں ان کو سمجھ نہیں آتی, پھر وہ ان کو کہو بھی تو زبردستی, تو اب آپ روزانہ بچوں کو نہیں دانت برش کروائیں گے, چاکلیٹ کھا رہے ہیں, میٹھی چیزیں کھا رہے ہیں, تو بچوں کے دانت بہت زیادہ, بچے پھر آنا بھی نہیں چاہتے ڈینٹسٹ کے پاس. اس میں دیکھیں اس میں اسکول کا بڑا ایک رول ہے, پیرنٹس کا تو رول ڈیفینیٹلی ہے ہی, ساتھ ساتھ اسکول میں. ابھی میں ریسنٹلی ایک اسکول میں کیمپ کر آیا تھا, میں بڑا سرپرائز ہوا کہ اس اسکول میں ڈینٹل ہیلتھ کی ایجوکیشن دی جا رہی ہے پرائمری سے, تو بچوں کو منہ کی صحت کی امپورٹنس کا سارا کچھ پتا تھا. تو اس میں ہمارے ایجوکیشن سیکٹر کا پلس ہمارے گھر کے ماحول کا بڑا رول ہوتا ہے کہ اگر جس میں ہم ڈینٹل ہیلتھ کی ایجوکیشن کو. اور آپ کا جو سوال ہے, کمنگ بیک ٹو یور کوشچن, اگر ہم نے برشنگ بچوں کو اس طریقے سے نہیں سکھائی جس طریقے سے دسترخوان میں بیٹھ کے ہمارا کلچر ہے کھانا کھانا, کہ ہم سارے مل کے کھانا کھاتے ہیں, اس طریقے سے اگر یہ اپروچ نہیں دی کہ ہمارا برشنگ کرنا 2 ٹائم اتنا ہی امپورٹنٹ ہے جتنا کھانا کھانا ہے, بڑوں کی عزت کرنا ہے, تو یہ چیز اگنور ہوتی جائے گی اینڈ دین اٹ ول کنٹینیو. اور پھر اس کا ایک ایٹیٹیوڈ بن جائے گا جو کہ ایٹیٹیوڈ لائف ٹائم چلتا رہے گا. اور پھر وہ انیشیل فلنگ نہیں کروائے گا, پھر فلنگ نہیں کروائے گا تو روٹ کنال نہیں کرائے گا, روٹ کنال نہیں کرائے گا تو پھر دانت نکلوانا پڑے گا اینڈ دین دیر از اے لاس. چلیں جی, آئی ہوپ یو گائز مسٹ ہیو لرنڈ اے لاٹ. ہم بار بار آپ کو یاد دہانی کرانے پڑتے ہیں تاکہ آپ کی تھوڑا سا ایک
काउंसलिंग भी हो और आप समझें कि ये अगर शुरू में इसको क्योर ना किया जाए, शुरू में इसका ख्याल न रखा जाए तो फिर ये बड़ा एक लीथल आप लोगों के लिए साबित हो सकता है। थैंक यू सो मच डॉक्टर रिया हुसैन फॉर बीइंग विद थैंक यू सो मच। और अब अल्लाह ताला हम पे रहम फरमाए जी। चलिए, दांत हैं तो काफी फायदा ही है। खबर शेयर कर लेते हैं।